نئی صبح پیش کرتا ہے خلفائے راشدین کے دلچسپ واقعات۔ دن کا اجالا ختم ہوا تو رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیند کو دور کیا اور لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکل پڑے۔ درے اسنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہ آپ کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ جب اس آواز کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں جو چیخ چلا رہے ہیں اور پانی کی ایک بھری ہانڈی چولہے پر چڑھا رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے قریب گئے اور پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ ہانڈی کیسی ہے جو چولہے پر چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا، میں نے ان بچوں کو بہلانے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ کسی طرح یہ سو جائیں اور یہ سمجھیں کہ اس ہانڈی میں کھانے کی کوئی چیز ہے جو پک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ فوراً دارالصدقہ یعنی مال صدقہ کے گودام گئے اور ایک بڑا تھیلا لیا۔ اس میں آٹا، گھی، چکنائی، کھجوریں، کپڑے اور دراہم بھر کر ڈالے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اے اسلم، مجھے یہ سب اٹھوا دو۔ اسلم نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی طرف سے میں اٹھائے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیز لہجے میں اسلم سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اسلم خاموش ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سامان اٹھوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سامان لے کر اس عورت کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر ہانڈی لی، اس میں آٹا اور کچھ چکنائی اور کھجوریں ڈال کر اپنے ہاتھ سے ملانے لگے اور ہانڈی کے نیچے پھونکتے رہے کہ دھواں آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سے نکل رہا تھا، حتیٰ کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو گیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر ان بچوں کو کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ پھر باہر آئے اور شیر کی طرح جم کر بیٹھ گئے۔ آپ اسی حال میں رہے حتیٰ کہ وہ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنے غلام اسلم سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اسلم نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں انہیں ایسے ہی چھوڑ جاؤں یہاں تک کہ ان کو ہنستا ہوا دیکھوں۔ جب میں نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میرا جی خوش ہو گیا۔ البدایہ والنہایہ۔